نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ محمد ابراہیم رحمانی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس فضیلت الشیخ عبدالرحیم امینی حفظہ اللہ، اسٹیج پر جلوہ افروز فضیلت الشیخ عرفان مدنی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے موقر علماء کرام، اور بالخصوص اس اجلاس کے روح رواں جناب عبدالودود صاحب اور مولانا ابراہیم سراجی صاحب، جن کی قد و کاوش اور جن کی محنتوں سے یہ اجلاس آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے، اور انہوں نے کئی بار فون کیا، تعلق قائم کیا، اور باوجود اس کے کہ پوری مئی میں اس مہینے میں کوئی ٹائم نہیں تھا، اور میرے منہ سے صرف اتنا نکل گیا کہ 6 تاریخ کو میں موہانے میں ہوں اور 8 تاریخ کو میں فتح پور بارہ بنکی میں ہوں. اب 7 تاریخ کا ایک دن ہے، اگر اس 7 تاریخ کو اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، بیچ میں یہی ایک دن خالی ہے میرے پاس. تو ان لوگوں نے فوراً جھپٹ لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم 7 تاریخ ہی کو اپنے ہاں پروگرام رکھ لیں گے، آپ اس کو اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی جلدی اور آنن فانن یہ پروگرام یہ منعقد نہیں کر پائیں گے،
میری بھی بات رہ جائے گی اور یہ لوگ بھی منع کر دیں گے کہ اتنی جلدی نہیں ہو پائے گا، تھوڑا وقت چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے فوراً اس پروگرام کو لیا اور اتنی عجلت میں اس پروگرام کو یہاں آپ نے کرایا۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس اجلاس میں جس قسم کا تعاون کیا، اللہ رب العالمین کرنے والے اور کرانے والوں کو سبھی کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس سے پہلے جو یہاں کی تاریخ فکس ہوئی تھی وہ آپ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا تھا ہمارے بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر فرید احمد سلفی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے صرف ہم سے یہ کہا تھا کہ فلاں تاریخ آپ لکھ لیجئے اور آپ کا پروگرام میں کراؤں گا۔ کوئی جگہ نہیں پوچھتے تھے، نہ میں ان سے پوچھتا تھا نہ وہ مجھے بتاتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے، اور جس بیماری سے وہ جوجھ رہے تھے کافی علاج و معالجے کے بعد بھی میرے بھائیوں وہ جانبر نہیں ہو سکے۔ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی روح کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ بال بال ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے پاس صرف دعا کی اور کچھ نہیں ہے، اس لیے ان کے علاوہ بھی جو بھی ہمارے بھائی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عبد الرحیم امینی صاحب نے نظامت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اشاروں میں بہت کچھ کہہ دیا، اور ایک سمجھدار شخص کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ حالات حاضرہ سے واقف ہیں، اور ایک اشارہ ہے کہ ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں بولنی چاہیے اور نہیں بولنی ہے آپ کو جس سے جلسہ کمیٹی کو اور یہاں سننے آنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف کا کوئی سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر سیرت طیبہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سورت کے اندر جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن کریم کی۔ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ چھوٹی، سب سے وہ یہی سورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے میرے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ بہت سے مترجمین نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے اپنی مایہ ناز تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ کوثر کثیر سے مشتق ہے، اور یہاں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی خوبیوں اور بہت سی بھلائیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو اتنی خوبیاں، اتنی بھلائیاں عطا فرمائی ہیں کہ جن کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، جن کو گنا نہیں جا سکتا، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے اور بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ بس فصل لربک وانحر، آپ جیسے پہلے نماز پڑھتے تھے، جیسے پہلے قربانی کرتے تھے، آپ اپنے رب کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے آپ نماز قائم کرتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔
فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی مقتول نسل ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہی ابتر ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، آپ کا دشمن ہی برباد ہو جائے گا۔ جب تک ہم اس صورت کے سبب ورود پر نہیں چلیں گے تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے۔ اصل میں یہ صورت کا ایک سبب ورود ہے، ایک شان نزول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جو 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال، اور یہ شادی جب اللہ کے رسول کی اس وقت آپ رسول نہیں تھے، محمد ابن عبداللہ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوتا ہے، تو حضرت خدیجہ سے نبی اکرم کے 6 بچے پیدا ہوئے، جس میں 2 لڑکے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، 4 لڑکے تھے، 4 لڑکیاں تھیں۔ بیٹے آپ کے جو پیدا ہوئے وہ تھے قاسم اور دوسرا بیٹا عبداللہ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سب سے پہلے جو بیٹا آپ کا پیدا ہوا، بیٹیوں سے بھی پہلے، اس بچے کا نام تھا قاسم، اور اسی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے ابو القاسم، قاسم کا باپ۔ اور قاسم بہت زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے، حالت صغر سنی میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، بچپنے میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں خدیجہ سے پیدا ہوئیں۔ پہلی بیٹی زینب، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، اور اس کے بعد فاطمہ۔ یہ 4 بیٹیاں آپ کی پیدا ہوئیں، اور بیٹیاں ایک پیریڈ تک زندہ رہیں۔ حضرت زینب کا نکاح ہوا، زندہ رہیں۔ حضرت کلثوم کا بھی نکاح ہوا، رقیہ کا بھی نکاح ہوا، فاطمہ کا بھی نکاح ہوا، اور یہ سب اپنے نکاح تک زندہ بھی رہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں، لیکن ایک پیریڈ تک زندہ رہیں، شادی تک زندہ رہیں، ایک لمبے وقت تک زندہ رہیں۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بھی بچہ حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوا، آپ کے پیٹ سے پیدا ہوا خدیجہ کے، جس کا نام تھا عبداللہ۔ اس عبداللہ کا بھی حالت صغر سنی میں انتقال ہو گیا۔ یعنی آپ کا بیٹا نہیں بچتا تھا، جو بچہ پیدا ہوتا تھا لڑکا، وہ بچپنے ہی میں انتقال کر جاتا تھا۔ ادھر قاسم انتقال کر گئے اور ادھر عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ مقوقس کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں، 2 لونڈیاں تحفتاً بھیجی تھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور گفٹ کے۔ لونڈی تھی وہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بطور گفٹ کے تحفتاً بھیجی تھی۔ ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریہ۔ سیرین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت کو دے دیا۔ بہت خوش الہان شاعر تھے حسان ابن ثابت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت اچھے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے سیرین کو حسان ابن ثابت کو دے دیا، اور رہی ماریہ قبطیہ تو آپ نے ماریہ قبطیہ کو خود اپنے پاس رکھ لیا۔
اور ماریا قبطیہ کے بطن سے بھی ایک بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوا. اس بچے کا نام آپ نے رکھا ابراہیم. ماریا قبطیہ کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوا اس لڑکے کا نام آپ نے رکھا ابراہیم. لیکن یہ لڑکا بھی صرف 18 مہینے کی عمر پا کر 18 مہینے کی 1.5 سال کی عمر پائی اس بچے نے، اور ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہونے والا یہ لڑکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچہ بھی انتقال کر گیا. ماریا قبطیہ نے جب خبر بھیجی کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آئیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں گھسے تو ابراہیم آخری سانسیں لے رہے تھے، اور ماریا قبطیہ نے اپنے بچے کو اٹھا کر نبی اکرم کی گود میں رکھ دیا، اور وہ بچہ جیسے ہی نبی اکرم کی گود میں آیا اور اس نے دم توڑ دیا، ابراہیم کا انتقال ہو گیا. ابراہیم کے انتقال پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا. فطری چیز ہے بیٹے کی اولاد پر، اور وہ بھی بیٹا ہو، اور قاسم اور عبداللہ بھی انتقال کر چکے ہوں، اور ادھر تیسرا بیٹا بھی انتقال کر گیا ہو، تو ایک باپ کو غم ہوگا. یہ فطری چیز ہے. افسوس ہوا، اور غم کا حال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے بھی نکل رہے تھے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز کے اندر نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر یہ جملے اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے. ان العین تدمع والقلب يحزن، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك لمحزون یا ابراہیم لمحزونون. یہ جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہے تھے. ابراہیم تیرے انتقال سے آنکھیں اشکبار ہیں. ان العین تدمع، آنکھیں اشکبار ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے. میرا دل اندر سے رو رہا ہے، دل غمگین ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. فطری محبت کا تقاضا ہے، آنکھوں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، چہرے سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی غم چھلکتا ہوا سنائی پڑتا ہے. آپ بول رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہیں، دل اندر سے غمگین ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں بولیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. الا ما یرضی ربنا، میں وہی باتیں اپنی زبان سے بولوں گا جس سے ہمارا رب راضی ہو، جس سے ہمارا رب خوش ہو. ہم وہ باتیں اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے، یعنی ماتم نہیں کریں گے، نوحہ نہیں کریں گے، گریبان چاک نہیں کریں گے، ہم اپنے بال نہیں نوچیں گے، ہم ایسے کوئی کام نہیں کریں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم وہی باتیں اپنی زبان سے ادا کریں گے جس سے میرا رب، جس سے میرا مولا راضی ہو، خوش ہو. لیکن ہاں جو حقیقت ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ. ہاں لیکن اے میرے بیٹے تیری جدائی سے میں غمگین ضرور ہوں، ہاں میرے بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھوں میں آنسو ضرور ہیں. ان جملوں سے پتہ چل رہا ہے نبی اکرم کے غم کا حال کیا تھا، نبی اکرم کی پریشانی کیا تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی اولاد، وہ بھی نرینہ اولاد، بیٹوں کے انتقال پر کیا آپ کے اوپر بیتی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جس وقت یہ غم کے آنسو اللہ کے نبی کے آنکھوں سے بہہ رہے ہیں، پڑوس میں اسی جگہ پر پڑوس میں ابو لہب کے گھر میں جشن منایا جا رہا ہے. عاص بن وائل اور ابو لہب جیسے لوگ ہیں جشن منا رہے ہیں. نبی اکرم کے پڑوس میں گھر میں جشن منایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ لوگوں بس محمد کے
انتقال کرنے کی دیر ہے، محمد کے مرنے کی دیر ہے، نعوذ باللہ۔ ان کے الفاظ نقل کفر نباشد، اگر کافروں کے الفاظ انہی کی زبان میں بیان کر دیے جائیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے تو یہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس طریقے کے جملے کہہ رہے تھے کہ لوگوں، محمد کے بیٹے تو مر گئے، اب محمد کی وراثت کو کون زندہ رکھے گا؟ اور محمد کی وراثت کیا ہے؟ اسلام، دین، قرآن، یہ کون زندہ رکھے گا؟ انتظار کرو محمد کے مرنے کا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا نام بھی مٹ جائے گا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی محمد کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا، محمد مرے گا، محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد ختم ہوگا، محمد کا دین بھی ختم ہوگا، اور محمد کے مرنے کے ساتھ ساتھ محمد کا نام بھی ڈوب جائے گا، وہ بھی مر جائے گا۔ یہ کافر لوگ جشن مناتے ہوئے کہہ رہے ہیں بس اس کے مرنے کی دیر ہے، یہ مرا اور بس اسلام ختم، محمد کا نام بھی ختم۔ جب یہ جملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑے تو آپ کی نظریں آسمان پر گئیں، یہ استفہامیہ نظریں تھیں، گویا کہ آپ اپنے رب سے یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ، کیا میرے انتقال کے بعد میرے انتقال کے بعد یہ دین مٹ جائے گا جس کو صحابہ کرام اپنے خون کی قربانی دے کر سینچ رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، اس کو دن پہ دن آگے بڑھا رہے ہیں، کیا یہ دین میرے انتقال کے بعد مٹ جائے گا؟ کیا میرے انتقال کے بعد میرا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، میرا نام و نشان بھی مٹ جائے گا؟ یہ استفہامیہ نظریں جب آسمان کی طرف اٹھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ صورت دے کر بھیجا، اے جبرائیل جاؤ اور میرے نبی کے زخمی دل پر پھاہے رکھو، تسلی دو، ان کو بتاؤ کہ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، آپ گھبرائیے نہیں، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد یہ دین مٹ جائے گا؟ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد یہ مذہب اسلام ختم ہو جائے گا اور آپ کا نام مٹ جائے گا؟ جو کہہ رہا کہنے دو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا، بہت سی بھلائیوں سے نوازا۔ اس پس منظر کو سمجھنے کے بعد اب اس کا ترجمہ جب ہم سنیں گے تو اب سمجھ میں آئے گا کہ کس پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، بہت سی بھلائیوں سے نوازا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ جیسے پہلے نماز پڑھتے تھے، قربانی دیتے تھے، آپ نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام مٹ جائے گا، آپ کا دین مٹ جائے گا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ دیکھیں گے آپ کا دشمنی بے نام و نشان ہوگا، آپ کا دشمنی ابتر ہوگا، آپ کا دشمنی مقتول نسل ہو جائے گا، آپ کے دشمن کی ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی، آپ کا دشمن ہی، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، کوئی اس کا نام لیوا نہ ہوگا۔ اس موقع پر قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی، اور پھر غور کریں کہ اللہ نے کتنی خوبیوں سے اور کتنی بھلائیوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ قرآن کی ان آیات میں آخری والا جملہ سنو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا، اونچا نہیں اٹھا دیا؟ کیا ہم نے آپ کے نام کو بلندی نہیں دی؟ کیا ہم نے آپ کے نام کو اعزاز نہیں بخشا؟ کیا ہم نے آپ کو بلند نہیں کیا؟ غور کرو، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑ دیا ہے، اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب تک ایک مؤذن مسجد کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر
مسجد کی اونچائیوں پر کھڑے ہو کر ایک مؤذن اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر جہاں اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں وہ اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اعلان کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں اس کو محمد رسول اللہ کی رسالت کا اعلان بھی کرنا ہوگا اور اپنی زبان سے یہ بھی کہنا ہوگا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کون کہتا ہے اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا، یہ اسلام ختم ہو جائے گا، دنیا میں جب تک میرا نام لیا جاتا رہے گا میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا نہیں کر دیا؟ کتنی بلندی پر پہنچا دیا کہ جب تک میرا نام لیا جاتا رہے گا آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ اور اذان ختم کہاں ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور اذان کے بعد کی دعا میں محمد رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ پڑھیے اللہم رب هذه الدعوة التامة آتی محمدن الوسیلہ والفضیلہ، آتی محمدن الوسیلہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، میرا نام لیا جائے گا تو آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ وضو بنانے کے لیے بیٹھیے تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ، لیکن وضو بنانے کے بعد جب آپ دعا پڑھیں گے تو اس میں محمد رسول اللہ کا بھی نام آپ لیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، آپ کو نام لینا پڑے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ اللہ کا نام جب لیا جائے گا تو محمد رسول اللہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ اسی کو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کے نام کو اونچا نہیں کر دیا؟ یہ کہہ رہے ہیں، کہنے دو کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، اذان میں آپ کا نام لیا جائے گا، وضو کے بعد کی دعا میں آپ کا نام لیا جائے گا، اذان کے بعد کی دعا میں آپ کا نام لیا جائے گا، یہاں تک کہ بندہ جب میری عبادت کے لیے کھڑا ہوگا، نماز پڑھے گا تو اس نماز میں بھی وہ میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی نام لے گا۔ اللہ اکبر کہہ کر جب وہ قیام کرے گا اور وہ میری حمد و ثنا بیان کرے گا تو نماز ختم کرنے سے پہلے اتحیات میں بیٹھے گا، اور اتحیات میں بیٹھے گا تو اس کو السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا پڑے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ بھی کہنا پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد، سلام پھیرنے سے پہلے اللہم بارک علی محمد، نبی کا نام بھی لینا پڑے گا، درود بھی پڑھنا پڑے گا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ کون کہتا ہے کہ آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا؟ جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی نماز کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا، مسجد کے میناروں پر کھڑے ہو کر جب تک اذان دی جاتی رہے گی میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ کہنے دیجئے ان کو، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن ہی مقتول نسل ہوگا، بے نام و نشان ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے ان لوگوں کے نام کہاں لیے جاتے، اور لیے بھی جاتے ہیں تو بددعائیہ جملوں کے ساتھ، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی برباد ہو جائے، ان جملوں سے میرے بھائیوں ان کا اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ آج کون ان کا نام لینے والا ہے؟ کون ہے جو نبی اکرم کے دشمنوں کا نام لے رہا ہو؟ بے نام و نشان ہو گئے، مٹ گئے، برباد۔